الله علي ولي الله علي ولي الله نود علی یا مظهر العجائب نود علی یا مظهر العجائب تجده أولا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك علي 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 حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے ظہور امام مہدی علیہ السلام پر نہایت ہی معلوماتی پروگرام انتظار فرج وقت کی ضرورت ہر جمعہ 6:30 بجے رات صرف ہدایت ٹی وی پر محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے سلسلہ چیلم عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام بتاریخ 15 فروری 2009 بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ اللہم صل علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد آل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقولہ الحق انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات محمد و آل محمد۔ حضرات، جس مجلس کا اعلان ہوا ہے کل ہانسلو کی، اس مجلس میں میری تقریر 8 سے 9 بجے تک اس کا وقت ہے۔ 9 بجے مجلس کے ختم ہونے کا وقت ہے، مجلس شروع چاہے جائے بجے ہو۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک ایسے جوہر سے خلق کیا کہ جس میں مختلف طرح کی آمیزش ہے، اور ہم نے اس کو گوش شنوا بھی دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی دی،
ہم نے انسان کو بتا دیا کہ راہ حق کیا ہے اور راہ باطل کیا ہے. اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ راہ حق پر آنے کے بعد ہمارا شکر گزار بندہ بنے یا راہ باطل کو اختیار کرنے کے بعد کفران نعمت کا مرتکب ہو جائے. برادران عزیز، کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی نظر میں انسان کی قیمت کیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ مقاصد شریعت 5 ہیں. ان 5 مقصدوں میں سے تیسرا شریعت کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جان کو ہر قیمت کے اوپر پروٹیکٹ کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ انسان کی جان اسلام کی نظر میں بہت زیادہ قیمتی ہے. عزیزوں، تھیوری آف ایوولوشن یہ کہتی ہے کہ انسان جانور سے بنا ہے. یہ تھیوری کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے اس پر بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. انسان جانور سے بنا ہو یا نہ بنا ہو، مگر آج کے انسان نے اپنے کو جانور ضرور بنا لیا ہے. اگر آپ افریقہ تشریف لے جائیں، سنٹرل افریقہ میں زیمبیا ہے اور زیمبیا کا کیپٹل ہے لوساکا، اور لوساکا میں ایک بہت مشہور زو ہے. اس زو کو آپ جب جا کر دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں تو وہاں آپ کو بہت ہی خطرناک جانور اور خوفناک جانور دکھائی دیں گے. اور جب سارے جانوروں کا بہت دیر تک دیکھنے کے بعد، ایک سے خوفناک اور ایک سے خطرناک جانور کو دیکھنے کے بعد، جب اس زو کے اینڈ میں آپ پہنچیں گے تو آپ کو ایک کیج کے اوپر، بہت بڑے کیج یا ایرینا کہہ لیں، اس پر لکھا ہوا دکھائی دے گا دا موسٹ ڈینجرس اینیمل آف دا ورلڈ. دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک جانور اس پنجرے کے اندر ہے. مگر جب آپ اس پنجرے کے اندر داخل ہو تو آپ کو خالی دکھائی دے گا، اس میں کچھ آپ کو نہیں دکھائی دے گا. جب دیکھتے دیکھتے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ اینڈ میں پہنچیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک لائف سائز مرر اور آئینہ دکھائی دے گا جس میں آپ کو اپنی شکل دکھائی دے جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان جانور سے اگر بنا بھی ہے تو وہ جانور بیچارہ خود سیدھا سادہ تھا. بھیڑیے اسے کھایا کرتے تھے، شیر اسے کھایا کرتے تھے. لیکن اب دوبارہ جب یہ انسان جانور بنا ہے تو اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ شیر بھی پیچھے رہ گئے اور بھیڑیے بھی پیچھے رہ گئے اور سانپ بھی پیچھے رہ گئے اور دنیا کا خطرناک سے خطرناک جانور بھی نہ معلوم کتنا پیچھے رہ گیا. یہ انسان اتنا خوفناک ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان اتنا خوفناک کیسے ہوا؟ کل بھی میں نے کچھ باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کی تھیں. یہ انسان اتنا زیادہ خوفناک کیسے ہوا؟ مدتوں سے آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں آپ عزت اور وقار اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا ٹارگٹ نہ بنا لیں. آج کل کے زمانے میں جس قوم کے پاس علم ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہے. اور جو ان نعمتوں سے محروم ہے، جس کو اسلام نے سب سے آگے رکھا تھا، وہ قوم دنیا میں سب کچھ پا سکتی ہے مگر عزت نہیں پا سکتی. وہ دنیا میں سب کچھ پا سکتی ہے مگر وقار نہیں پا سکتی. وہ دنیا میں سب کچھ پا سکتی ہے مگر اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کی آنکھیں بند ہیں. جس کی آنکھیں بند ہوں اس کے لیے مسائل پیدا تو ہو سکتے ہیں مگر مسائل بند آنکھوں سے حل نہیں کیے جا سکتے ہیں. کتنا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور جب تک زندہ رہوں گا اس مسئلے پر آپ کے سامنے میں کچھ نہ کچھ ضرور عرض کرتا رہوں گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو بات آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سائنس اور علم اور ٹیکنالوجی کی اہمیت سے قطعاً آج کے زمانے میں انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور برسوں سے میں اس بارے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مگر اس کے بعد بھی جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسائل صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں، مسائل صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا ہے کچھ لو اور کچھ چھوڑو، بلکہ مسائل اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں جب چیزوں کی جگہوں کو بدل دو تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس شے کا کیا مقام ہے اور کس شے کی کیا جگہ ہے اور کس شے کی کیا منزل ہے. تو سائنس کی اہمیت سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا. اور مجلس میں وقت کم ہے لہذا بس پھر میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ دوہرا رہا ہوں کہ عجیب و غریب المیہ ہے
کہ ہمارا فرقہ رسول کے بعد اپنے کو باب مدینۃ العلم سے وابستہ کرتا ہے، یعنی شہر علم کے دروازے سے جو فرقہ اپنے کو وابستہ کرے اسی نے علم کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر رکھا ہے۔ اس سے بڑا المیہ اور ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ٹریجڈی ہمارے لیے، اس سے بڑی ٹریجڈی اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سب باتیں بھی جگہ کے اوپر صحیح ہیں، لیکن اس صدی کا سب سے مشہور اور معروف سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن اپنی کتاب آؤٹ آف مائی لیٹر ایج 124 پیج 124 پر یہ بات کہتا ہے کہ سائنس تمہیں سب کچھ دے سکتی ہے مگر زندگی کا مقصد نہیں دے سکتی۔ یہ البرٹ آئنسٹائن کا بہت لمبا وقت ہوتا ہے، میں پورا کوٹیشن آپ کے سامنے پڑھتا لیکن بہت کم ہو گیا ہے تو اتنا بس عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ سائنس تمہیں سب کچھ دے سکتی ہے، سائنس تمہیں زندگی کا مقصد نہیں دے سکتی۔ ہاں سائنس زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو میدان اخلاقیات کے شہسوار ہیں وہ تمہارے لیے زندگی کے مقاصد کو معین کر دیں، اور سائنس ان مقاصد میں تمہارے لیے ممد اور معاون ہو سکتی ہے، لیکن سائنس تمہیں خود زندگی کا مقصد فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ تو جب سائنس ہمیں زندگی کا مقصد نہیں دے سکتی ہے تو زندگی کا مقصد کون دے گا؟ زندگی کا مقصد ہمیں سوائے دین کے اور دوسرا نہیں دے سکتا ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ دل کی آواز ہے، جس طرح میں دل سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں، ویسے ہی آپ دل سے سننے کی کوشش بھی کریں۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ سائنس ہمیں زندگی کا مقصد نہیں دے سکتی ہے، زندگی کا مقصد ہمیں دین دے سکتا ہے، مگر میں لفظ دین استعمال کر رہا ہوں، لفظ مذہب استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ دین کچھ اور ہے، مذہب کچھ اور ہے۔ مذہب کا ٹرانسلیشن آپ انگلش میں ریلیجن کر سکتے ہیں، مگر دین کا کوئی ٹرانسلیشن آپ انگریزی میں نہیں کر سکتے۔ غور کیا آپ نے؟ مذہب چھیننا سکھاتا ہے، دین دینا سکھاتا ہے۔ مذہب لینا سکھاتا ہے، دین قربانیاں سکھاتا ہے۔ مذہب کی نظر تنگ ہوتی ہے، دین کی نظر میں وسعتیں ہوتی ہیں۔ مذہب اتنے ہیں کہ جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے، دین صرف ایک ہے اس لیے کہ وہ ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ مذہب انسانوں کے بنائے میں ہے، لہذا سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ میں کھل کے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھ جاؤں گے اچھی طرح سے کہ مذہب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، لہذا وہ بے شمار ہوتے ہیں، دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ ایک ہوتا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ جو ہم کہیں وہ مانو، دین کہتا ہے کہ جو عقل کہے وہ مانو۔ مذہب میں مذہب آگے ہوتا ہے اور عقل کو پیچھے ڈھکیلا جاتا ہے، اور دین میں عقل کو آگے رکھا جاتا ہے اور دین کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ جس کے پاس مذہب نہ ہو وہ کافر ہے، دین وہ ہے کہ جو کہتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو وہ بے دین ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ لا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا عقل لہو۔ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو، مدح و ثنا کر رہے ہو مختلف لوگوں کی، سب کچھ ہے، لیکن اگر تمہارے پاس عقل نہیں ہے تو جو دین لے کر آیا وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس مذہب ہو تو ہو مگر دین تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ دین وہی ہوتا ہے کہ جہاں عقل پہلے سے خیمہ زن ہو جایا کرتی ہے۔ بتا کہ آپ نے تو حضور والا یہ مسئلہ ہے جس کو میں چاہتا تھا کہ شروع میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور عرض کر دوں۔ کل میں نے موضوع شروع کیا تھا اور اسی کو انشاءاللہ تینوں مجلسوں تک چلاتا رہوں گا، لیکن میں بہرحال میرا اپنا ایک انداز ہے، اسی انداز سے آپ کے سامنے ہمیشہ گفتگو کیا کرتا ہوں، اور وقت کی پابندی میرا شعور ہے، شعار ہے، اس کی بہرحال قیمت پر میں پابندی کرتا ہوں۔ اس کو بھی آپ حضرات ہمیشہ پیش نظر رکھا کیجئے کہ میرے یہاں ختم کا وقت معین ہوتا ہے، شروع کا وقت معین ہوتا ہے، لیکن اگر پابندی نہ بھی کی جائے تو میں اپنے اصول سے ہٹنے والا نہیں ہوں، مجلس اپنے وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھائی دیں آپ تو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آج کچھ اور باتیں شاید عرض کرتا لیکن اب وقت ذرا تنگ ہو رہا ہے، تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ اسلام کا رسول کے زمانے میں کوئی ایونٹ اور کوئی حادثہ اور کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہو اور علی نہ دکھائی دے رہا ہوں۔ یہ 13 برس کی
بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر آپ کہیں بے شک میں تو پہلا ہوں کہ جب سے علی پیدا ہوئے اس وقت سے جہاں رسول دکھائی دیں گے وہاں علی دکھائی دیں گے، جہاں اسلام دکھائی دے گا وہاں علی دکھائی دیں گے۔ لیکن 13 برس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا واقعات تاریخ میں، کیا تاریخ نے پلٹے کھایا ہو، کیا کروٹیں بدلیں کہ جو لوگ کبھی تاریخ اسلام کے صفحات پر نہیں دکھائی دیتے تھے ان کے چہرے دکھائی دینے لگے، اور جو تاریخ اسلام پر ہمیشہ آگے آگے تاریخ اسلام کی مدد کرتا ہوا چل رہا تھا اس کو مزدوری کرنے کے لیے باغوں میں بھیج دیا گیا۔ اللہ کیا آپ نے، وہ میں واقعات پیش کرتا لیکن اب مسلسل واقعات، میں کہتا ہوں کہ واقعات سے قطع نظر کرتے ہوئے اسلام کے احکام اور ارکان پر بھی اگر آپ نظر ڈالیں تو اسلام کا وہ کون سا حکم ہے اور اسلام کا وہ کون سا رکن ہے کہ جس میں باجماع شیعہ اور سنی اور باجماع مورخین و محدثین علی ابن ابی طالب اپنے نام کے معنوں کی طرح سارے عالم اسلام میں سب سے بلند نہ دکھائی دیتے ہو۔ آئیے اسلام میں سب سے پہلے ہے سب سے عظیم عبادت کون سی ہے؟ دوسرے چاہے مانے یا نہ مانے، لیکن آپ تو ہر نماز میں اعلان کرتے ہیں کہ حی علی خیر العمل، یہ آپ کا شعار ہے۔ حی علی خیر العمل کے معنی کیا ہے کہ آؤ اس عمل کی طرف جو بہترین ہے۔ اور کیا آپ نے وہ نماز کی اہمیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا بشرطے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ دیکھیے عبادت اور رسم کا فرق میں آپ کو بتا دوں کیا ہے۔ کوئی بھی شے ہو، روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو یا اور جتنی بھی عبادتیں آپ کے پیش نظر ہیں، مستحبات اور واجبات، یہ عبادت بھی ہو سکتی ہیں، یہ رسم بھی ہو سکتی ہیں۔ نماز عبادت بھی ہے، نماز رسم بھی ہے۔ حج عبادت بھی ہے، حج رسم بھی ہے۔ روزہ عبادت بھی ہے، روزہ رسم بھی ہے۔ اور یہ فیصلہ کرنے کا آپ کو خود اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہر عبادت کے بجا لانے کے بعد تم خود طے کر سکتے ہو کہ یہ عبادت ہے کہ رسم ہے۔ اگر عبادت ہے تو اسلام اسے قائم کرنے کے لیے آیا ہے، رسم ہے تو اسلام اسے مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام عبادتوں کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، رسموں کو مٹانا چاہتا ہے۔ عبادت اور رسم میں فرق آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہر عبادت کے انجام دینے کے بعد آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ آپ کچھ اونچے ہوئے کہ نہیں، آپ کچھ بلند ہوئے کہ نہیں، آپ کے کردار میں کچھ فرق پیدا ہوا کہ نہیں۔ اگر فرق پیدا ہوا تو عبادت ہے، اگر فرق پیدا نہیں ہوا تو رسم ہے۔ تو میں اس عبادت کی بات کر رہا ہوں، نماز کی جو عبادت ہو، اس عبادت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو رسم ہو۔ بیڑا غرق کر دیا ہے، ارے ان ملاؤں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دیکھیے آپ ذرا غور کیجئے کہ رسول فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے اسلام اور ایمان کو جانچنا ہو تو یہ دیکھو کتنی ہے عقل اس کے پاس، کتنی ہے انٹلیکٹ اس کے پاس، کتنا ہے وزڈم اس کے پاس، کتنا ہے فہم و بصیرت اس کے پاس۔ اور آج ہم جب کٹھ ملاؤں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ناپنے کے 2 ہی بیرومیٹر ہیں، ایک یہ کہ یہ دیکھو کہ داڑھی کتنی نیچی ہے، دوسرے یہ دیکھو کہ پیجامہ کتنا اونچا ہے۔ دیکھیے کتنا فرق ہو گیا، اسلام داڑھی اور پیجامے میں الجھ کے رہ گیا۔ یہ اسلام وہ جس کو رسول لے کر آئے تھے۔ یہ جملہ میرا نہیں، کسی اور نے کہا ہے، لکھنؤ کے لوگ تو جانتے ہیں، بڑے تیز چالاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسی بات کو یوں کہا ہے کہ ملا ہونے کی اصل پہچان یہ ہے، ہاں ایک علامت اور بھی ہے، داڑھی لمبی ہو، پیجامہ اونچا ہو، کرتا یہاں تک ہو۔ تو اس نے اس بات کو یوں کہا ہے کہ پکا ملا ہوا ہے کہ جو بڑے بھائی کا کرتا پہنے ہو، چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہنے ہو۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کو رسول لے کر آئے تھے؟ یہ وہ اسلام ہے کہ جسے حضور لے کر آئے؟ کہاں حضور کا یہ ارشاد کہ نمازوں سے بھی نہ دیکھو، روزوں سے بھی نہ دیکھو، کسی شے سے نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ انسان کے پاس عقل کتنی ہے،
جتنی عقل ہے اتنا اس کے پاس اسلام ہے، اتنا اس کے پاس ایمان ہے. یہ دیکھو علم کتنا ہے انسان کے پاس، جتنا انسان کے پاس علم ہے اتنا انسان کے پاس اسلام ہے. اور یہ علماء وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ باربرس کی دکانیں ہی بند ہو جائیں. داڑھی جتنی بڑھ رہی ہے قربت اللہ بڑھتی چلی جائے، زلفیں جتنی لٹک رہی ہیں کبھی کٹوانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو تو باربر کی شاپ ہی بند ہو جائے. تو جناب والا یہ مسئلہ ہے. تو میں اس نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو رسمی نماز ہے، اس نماز کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ہم نے اس لیے تم پر لازم کی ہے کہ نماز کو نماز سمجھ کر پڑھو گے تو یہ تمہارے کردار کو ساؤنڈ کر دے گی، تمہاری برائیوں کو مٹا دے گی، تم میں اچھائیاں پیدا کر دے گی، تمہاری زندگی میں انقلاب برپا کر دے گی. بات کیا ہے کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں، وقت نہیں ہے، ہم نماز کو پڑھتے ہیں مگر نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. ایک ٹکڑا نماز کے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نیت کے بعد آپ کہتے ہیں اللہ اکبر. آپ کی خطا نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. ہم نے آپ کو یہ تو کہا ہے کہ نماز پڑھو، مگر یہ نہیں بتایا نماز کیوں پڑھو. ہم نے کیا بتایا ہے، کیوں نہیں بتایا. یہ اس وقت کی کرنٹ پرابلم ہے اور بڑی خطرناک بات ہے یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف یہ بتایا ہے کہ کیا کرو. ان بچوں کو ہم یہ نہیں بتا پاتے کہ کیوں کرو. اس لیے وہ بچے جب تک بچے رہتے ہیں، مذہبی رہتے ہیں، جب کالجز یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تب پہنچتا رہتا وائی کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مذہبی بچے لامذہبی ہو جاتے. تو آپ کی کیا خطا ہے؟ خطا تو ہماری ہے. ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا ہے اسلام، یہ نہیں بتایا کیوں ہے. آج کے زمانے میں جب تک کیوں معلوم نہ ہو گاڑی اسلام کی اور دین کی، میرے عزیزوں آگے نہیں چل سکتی. تو اب نماز کہاں شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے. وہ بڑے بڑے کٹھ ملا حضرات جن کی داڑھی نافوں سے نیچے رہتی ہے اور جن کے پیجامے ٹخنوں سے اوپر رہتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اہل بیت کو چھوڑ دیں اور اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد صرف اللہ اکبر کی ڈیفینیشن بتا دیں، قصہ ختم ہو گیا. پوری نماز کو جانے دیجیے. چیلنج کرتا ہوں جہاں تک میری آواز جاتی، میں کبھی کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن میرا چیلنج ہے کہ اہل بیت کو مائنس کر دیجیے اور مائنس کرنے کے بعد دنیا کے بڑے سے بڑے کسی عالم کو لے آئیے. میں اس سے ایک سوال پٹ اپ کرتا ہوں کہ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی اللہ اکبر؟ کیا معنی ہے اللہ اکبر کے؟ تھک جائیں گے سب، تھک گئے سب، تھک چکے ہیں سب. اس لیے آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں. ایک شخص نے آ کر امام جعفر صادق سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ اللہ اکبر یہیں سے نماز شروع ہوتی ہے اور یہیں سے اللہ اکبر کہے گا تو نرم کسی کو قتل کیا گیا ہے. مگر اللہ اکبر کے معنی تو امام نے کہا اچھا میں بھی بتاتا ہوں اللہ اکبر کے معنی کیا ہے. پہلے یہ بتاؤں کہ فلاں 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 وہ جو امام بنے بیٹھے تھے، کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر. کیا پیاری بات کہتے ہیں. کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ٹرانسلیشن تو یہی ہے اس کا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جی ذرا غور کیجئے گا مولا کیا جواب دیتے ہیں. اللہ اکبر کہاں، تفصیلات کا وقت ختم ہو چکا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی کبریائی کو اور اس کی گریٹنس کو اور اس کی عظمت کو انہوں نے ریلیٹو بنا دیا، نسبی بنا دیا، جبکہ اللہ کی کبریائی ایبسلوٹ ہے، اللہ کی بزرگی مطلق ہے. یہ کہنا کہ وہ سب سے بڑا ہے تو نسبت ہو گئی، یہ تو اضافیت ہو گئی، یہ تو ریلیٹیوٹی ہو گئی. پھر اس کی کبریائی سب سے بڑی کہاں رہی؟ ہم نے سناٹے میں کہا مولا پھر آپ بتائیے کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اکبر من ان یوصف. یہ ہے صحیح ڈیفینیشن. فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ تم اپنی زبان کے پوری ڈکشنری کو استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے.
وہ تعریف و توصیف سے بڑا ہے. جتنی بھی تعریف و توصیف کرو گے کہاں تک منزل جا رہی ہے آپ ذرا غور فرمائیے. پھر وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر نماز میں کیوں کہا جاتا ہے, ذرا غور کی تبھی تو آپ کو لطف آئے گا. فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ کچھ کسی بھی طریقے سے, یہاں تک کہ قرآن مجید بھی اللہ کی کبریائی کو صحیح انداز سے زبان کی تنگی دامہ کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا. قرآن کیا کرے بیچارہ, ہماری زبان میں تو قرآن اترا ہے نا, وہ بھی کیا کر سکتا ہے. اب آپ غور کیجئے, آپ نے نماز شروع کی, نماز شروع کرنے کے بعد اللہ کی کبریائی کو آپ نے بیان کرنا شروع کیا زبان قرآن میں. معصوم فرماتے ہیں کہ تم نے دونوں سورے ختم کیے, تم یہ سمجھے کہ تم نے اللہ کی کبریائی کو بیان کر دیا. اللہ کی کبریائی اگر بیان کر دی گئی ہوتی تو پھر یہ حکم نہ ہوتا کہ اس کبریائی کو بیان کرنے کے بعد پھر کہو اللہ اکبر. ہم نے زبان قرآن میں بھی جو کچھ کبریائی اللہ کی بیان کی ہے, اس سے بھی ہم اللہ کی کبریائی کو بیان نہیں کر سکے. اللہ اس سے بھی بڑا ہے, اس سے بھی عظیم ہے. لہذا اب ایکشن سے ثابت کرو. اب جھکو اس کی بارگاہ میں, رکوع میں جاؤ اور جانے کے بعد کہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ. مگر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی کبریائی بیان ہو گئی, کھڑے ہو گئے پھر کہو اللہ اکبر, اللہ اس سے بھی عظیم ہے. اب کیا کرے انسان, اب کیا کرے انسان. اب انسان اپنے کو اس پستی میں پہنچا دے کہ جس سے زیادہ پستی امکان ہی میں نہیں ہے, یعنی اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو وہاں رکھ دے کہ جس سے پست جگہ ممکن نہیں ہے, زمین سے ملا دے اپنی پیشانی کو. یہ ہے عمل کی منزل. پھر اب سجدے میں سر رکھنے کے بعد کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, جو سب سے بلند ہے. مگر سجدے سے سر اٹھا تو پھر کہ اللہ اکبر, اب بھی بیان نہیں ہو سکا. پھر سجدے میں سر رکھ, پھر سجدے سر اٹھا اور کہا اب بھی نہیں بیان ہو سکا. مختصر یہ ہے کہ پوری نماز بہدایت الہی انجام دینے کے بعد بھی جب نماز ختم ہو تو 3 مرتبہ کہو اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم اپنے قول و عمل سے جتنا بتا سکتے تھے اللہ کی کبریائی کو بتا چکے. ہم تھک گئے, مگر سب کچھ کے باوجود بھی ہم اللہ کی کبریائی کو بیان نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ممکن ہی نہیں. یہ ہے ایک صرف اللہ اکبر کی مختصر سی تشریح. تو پوری نماز کو آپ اسی انداز سے غور کر لیے. تو میں اس نماز کی بات کر رہا, تو نماز سب نے پڑھی ہے, نماز سب نے پڑھی, میں کسی کا نام نہیں لیتا. کچھ کام آپ بھی کریں. یہ بھی بڑی مشکل کی بات ہے کہ آپ اپنے کو شیعہ کہتے ہیں مگر آپ کا مذہب سننے ہو گیا ہے. سنتے ہیں, پڑھیے ہوتے بھائی, مطالعے کی عادت ڈالیے, خود اسٹڈی کیجئے. کچھ ہم کہیں, کچھ آپ ڈھونڈیے تاریخ میں. ہم واقعات بیان کریں, قرآن نے بھی تو یہ کیا ہے کہ واقعات بیان کیے, نام کسی کا نہیں لیا. تو میں بھی یہ کرتا ہوں, واقعات بیان کرتا ہوں, نام کسی کا نہیں لیتا. مگر جو واقعہ بیان کر رہا ہوں تاریخ میں اس کا نام موجود ہے, کچھ آپ بھی ڈھونڈیے. تو تاریخ میں اسی زمانے میں, آج کی بات نہیں ہے, تاریخ میں اسی زمانے میں آپ کو نماز پڑھنے والے ماشاءاللہ مسلمان ملیں گے, بڑے اچھے اچھے مسلمان ملیں گے. مگر آپ کو نماز پڑھنے والے ایسے مسلمان ہی ملیں گے کہ نمازیں پڑھتے جاتے تھے اور نیفے سے جوئیں نکال نکال کر مارتے جاتے تھے. جن کو جوئیں, اول تو غلاظت اتنی تھی کہ جوئیں ٹپکا کرتی تھی. اسلام کہتا ہے کہ صاف شفاف نیٹ کلین رہنا ایمان کا جز ہے, اور وہاں اتنی صفائی تھی کہ جوئیں بھری ہوئی تھی. تو قرآن نے کہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. نماز پڑھتے جاؤ, قربانی دیتے جاؤ. وہ کاہے قربانی دیتے, نماز پڑھتے جاتے تھے جوؤں کی قربانی, پٹاپٹ پٹاپٹ چٹاچا چٹاچا, تو جوؤں کی قربانی جناب والا پیش کی جاتی رہتی تھی. تو ایک طرف تاریخ اسلام میں اسی زمانے میں ایسے نماز پڑھنے والے, اب دیکھیے کون ہے, مجھے کیا معلوم, میں نام بھول گیا, ڈھونڈیں آپ. تو ایسے بھی نماز پڑھنے والے آپ کو ملیں گے, اور ایک طرف ایسا نماز پڑھنے والا ملے گا کہ ایک پاؤں میں, آج جس کی شہادت کی تاریخ ہے, ایک جنگ میں اس کے پاؤں میں تیر یوں پیوست ہو گیا تھا کہ ہڈی توڑ کر دوسری طرف نکل گیا تھا.
اور عالم یہ تھا کہ جب لوگ کھینچتے تھے تو مولا تھوڑا بے چینی محسوس کرتے تھے. لوگوں نے آ کر رسول سے کہا, رسول نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, انتظار کرو, نماز کا وقت آنے دو. جب میرا بھائی نماز پڑھنے لگے تب تیر کھینچ دینا. علی آئے نماز پڑھنے کے لیے, نماز شروع کی. ایک چاہنے والا صحابی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد پاؤں سے تیر کھینچا گیا. تیر کھینچ کر ہاتھ میں آ گیا, خون بہنا شروع ہوا. نماز چلتی رہی. جب نماز ختم ہو گئی تو مصلی پر خون دیکھا. کہا یہ خون کیسا؟ کہا آپ کے پاؤں میں جو تیر چبھا ہوا تھا وہ نکال لیا. علی کا احساس صادق اور سچا, وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جس کی نماز پڑھ رہا تھا مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ تیر کب نکل گیا. یہ ہے نماز, جہاں تیر جو ہڈی کو توڑ کر نکل گیا ہو وہ کھینچ جائے, لوگوں کو خبر نہ ہو. اب ایک مصیبت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہر فضیلت علی میں مبالغہ دکھائی دیتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے تھا کہ ایک آدمی کے پاؤں میں تیر چبھا ہوا ہو اور تیر نکل جائے اس کے پاؤں سے اور اسے خبر نہ ہو. یہ تو ٹوٹل ایگزیجریشن, یہ تو صرف اور صرف نرا کھرا مبالغہ ہے. تو اگر یہ مبالغہ ہے تو پھر قرآن بھی مبالغہ ہے. اگر یہ مبالغہ ہے معاذ اللہ تو پھر قرآن بھی مبالغہ ہے. آئیے ذرا سورہ یوسف کو پڑھیں, اور سورہ یوسف کو پڑھتے پڑھتے ذرا وہاں پائی آیتیں پڑھ دوں گا کہیں پر کسی کو شبہ نہ ہونے پائے, حالانکہ بہت کم ہے. آئیے اس منزل پر کہ جب مصر کے قرآن کہتا ہے قرآن مجید کے جب مصر کے سرداروں کی عورتوں نے جناب زلیخا پر تانا زنی شروع کی کہ یہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ملکہ وقت کوئین اور ایک سلیو, ایک غلام پر عاشق اور فدا ہے, تو دکھے ہوئے دل پر چوٹ لگی. قرآن کہتا ہے کہ ان عورتوں کو جمع کیا, تکیے فراہم کر دیے کہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھو. یہ سب قرآن ہے. اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی اور پھل دے دی. اور یوسف لباس غلامی میں پردے کے اندر موجود. آج بھی ایک یوسف حجاب غیب میں ہے. وہ یوسف لباس غلامی میں پردہ غیب, یہ سب قرآن ہے موجود. عورتوں سے کہا بسم اللہ, پھل کاٹنا شروع کرو. عورتوں نے چھری اٹھائی, پھل کاٹنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ زلیخا نے یوسف سے کہا آؤ ان کے سامنے سے گزرتے چلے جاؤ ذرا. اب قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزرنا شروع ہوئے جو پھل کاٹنے کا ارادہ کر رہی تھیں, اب یہاں پہ آیت پڑھ دوں تو ارشاد ہوتا ہے کہ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, پھل کٹنے کے بجائے چھری ہاتھوں پر چلتی چلی گئی, ہاتھوں کی خاشیں اڑ گئیں, خون بہنے لگا. اور وہ عورتیں جمال یوسف دیکھنے میں ایسا محو ہوئی کہ ہاتھ کٹتے چلے گئے, ان کو خبر نہ ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ کبھی کبھی جمال مجازی میں یہ نوبت آتی ہے کہ ہاتھ کٹتے ہیں خبر نہیں ہوتی. علی کے سامنے تو جمال حقیقت تھا, اگر تیر نکل گیا اور خبر نہ ہوئی تو حیرت ہی کون سی بات ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ پر. ملاحظہ فرمایا آپ نے. تو ایسی نماز اگر کسی نے تاریخ میں پڑھی ہو تو پیش کیجئے. ہماری عزت ہے نماز پڑھنے سے, مگر یہ ہستی وہ ہستی ہے جس نے نماز کو عزت دی ہے. جس نے نماز کو عزت دی ہے, یہ ہے وہ شخصیت اور یہ ہے وہ ذات گرامی. میں کبھی مبالغے کے سرحدوں تک نہیں جاتا ہوں, بہت محتاط انداز میں گفتگو کیا کرتا ہوں. اگر نمازوں کو علی نے عزت نہ دی ہوتی تو ذکر علی عبادت قرار نہ پاتا. مگر جب رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو یہ بھی عبادت, علی کا ذکر کرو یہ بھی عبادت, تو اس انداز کی کوئی شخصیت ہو تو آپ میرے سامنے لائیے. حضور انتہا یہ ہے, ٹھیک ہے سب ہستیاں ہوں گی, مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اچھی اچھی ہستیاں ہوں گی, بڑی بڑی ہستیاں ہوں گی, مجھ سے کیا تعلق, ہوں گی ضرور ہوں گی. لیکن آپ پوری تاریخ بشریت میں کوئی ایسی شخصیت پیش کریں کہ جس کی زندگی میں قرآن کا انداز پایا جاتا ہو. بئی معنی کہ پھیلائیے
تو قیامت تک تفسیر ہوتی رہے اور قرآن ختم نہ ہو، اور سمیٹیے تو ایک نقطے میں آ جائے۔ اس انداز سے کوئی شخصیت آپ مجھے دکھائیں۔ تو علی کی شخصیت میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ایک طرف رسول آپ کو باجماع سنی اور شیعہ یہ فرماتے ملیں گے کہ اگر سارے انسان حساب لکھیں اور سارے جن حساب کریں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور فضائل علی کی تفسیر لکھی جائے تو سب ختم ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ ہے نا قرآن والی بات؟ اور اب سمیٹا مولا کائنات نے تو پورے قرآن کو سمیٹ کر ایک حرف بنایا اور ایک حرف کو ایک نقطہ بنایا۔ اور یہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ پھیلائیے تو علی کے فضائل اتنے پھیلیں اور سمیٹیے تو ایک جملے میں پوری فضیلت علی سمٹ کر آ جائے کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کی ابتدا بھی سجدے سے، جس کی انتہا بھی سجدے پر، جس کا زندگی کا سفر اللہ کے گھر سے شروع ہوا، زندگی کا سفر ختم ہو گیا اللہ کے گھر پر۔ پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں، دنیا سے گئے تو اللہ کے گھر سے۔ اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ سب بڑے بڑے شہداء ہیں، لیکن سوائے علی کے، حتیٰ کہ ائمہ معصومین میں بھی کوئی شخص مسجد کے اندر شہید نہیں ہوا۔ تو یہ مسجد میں شہادت علی کیوں؟ میں غور کرتے کیا بات ہے؟ اور مسجد میں بھی عالم نماز میں یہ بڑی بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ میں غور کر رہا تھا کہ یہ بات صرف علی کو کیوں دی گئی کہ مسجد میں نماز، وہ بھی نماز میں شہادت؟ بات یہ ہے کہ آپ کو ذرا دیکھنا پڑے گا، بڑی خیریت ہو گئی، مصیبت تو ہے لیکن بہت ہی اچھا ہوا کہ علی مسجد کے اندر شہید ہوئے۔ بہت اچھا ہوا کہ علی نماز پڑھتے میں شہید ہوئے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شام میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا، علی پر جو الزام لگائے گئے تھے اس میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتے۔ چنانچہ آپ دیکھیے جب شام میں خبر پہنچی ہے اور یہ اطلاع پہنچی ہے کہ علی مسجد میں شہید ہوئے نماز کے عالم میں، تو شام والوں نے حیرت سے کہا اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ علی نماز پڑھتے تھے۔ اگر مسجد میں شہادت نہ ہوئی ہوتی تو آج کوئی سپاہ لکھ رہی ہوتی، وہ سپاہ جو ہے اس میں دراصل ایک نقطہ زیادہ ہو گیا ہے۔ صرف ایک نقطے کو ہٹا دیجئے معاملہ واضح ہو جائے گا۔ تو آج ان کے قلم یہی لکھ رہے ہوتے معاذ اللہ۔ کوئی حیرت کیا الزامات علی پر نہیں لگائے گئے ہیں؟ تو وہ الزامات میں لگا ہوتا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ آپ کون لگا سکتا ہے؟ علی کہاں شہید ہوئے؟ اللہ کا مہینہ، اللہ کا گھر، اللہ کی محراب، اللہ کی نماز، اللہ کا سجدہ۔ کیا شان شہادت ہے کہ 5 مرتبہ جب اللہ کا نام آ جاتا ہے تب شہادت علی کا بیان ہوتا ہے۔ اللہ کا مہینہ، اللہ کا روزہ، اللہ کا گھر، اللہ کی نماز، اللہ کا سجدہ، اور اس سجدے میں اللہ کا بندہ۔ تلوار پڑی، کل میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، امام حسن نے باذن علی نماز کو مکمل کرایا۔ میں جب تک تاریخ میں کوئی بات نہیں دیکھ لیتا کبھی عرض کرنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ لوگ آپ غور کیجئے کہ تلوار کا وار اتنا گہرا تھا۔ جنگ احد میں میرا مولا گھوڑے سے زخمی ہو کر، تمام تاریخیں بتاتی ہیں 16 مرتبہ گھوڑے سے گرے ہیں، اتنے زخمی ہوئے جب بھگدڑ مچی تھی اور علی تنہا جنگ کر رہے تھے، مگر ہر مرتبہ اٹھے گھوڑے پر سوار ہو، پھر وہی انداز جنگ کا۔ تو جو اتنا بہادر ہو، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وار پڑھنے کے بعد پھر علی سے نماز کے لیے کھڑا نہ ہوا گیا، اشاروں سے نماز ادا کی۔ آپ غور کیجئے کہ جس انسان کی تکلیف اور بے چینی اور کرب اور کمزوری کا عالم یہ ہو، اسے کون یاد رہتا ہے؟ کون یاد رہتا ہے؟ مگر اب علی کا رخ مڑ چکا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں علی کے شیعہ چاہنے والے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن ملجم گرفتار ہو کر آ رہا ہے۔ میں نے خود تاریخ میں دیکھا ہے، حوالے سرچ کر رہا ہوں سامنے، اور علی اس کی صورت کو دیکھ کر اپنی تکلیف بھول گئے۔ کہا کہ ابن ملجم بڑا پیاسا دکھائی دے رہا ہے، حسن آگے بڑھو، آگے بڑھنے کے بعد اسے پانی پلا دو۔
یہ ہے دین. یاد کی ڈیفینیشن جو میں نے عرض کی تھی شروع میں آپ کے سامنے, یہ مذہب نہیں ہے, یہ دین ہے کہ جہاں انسان اپنے کو بھول کر اپنے قاتل کے پیاس کو یاد کرتا ہے. یہ جذبہ پیدا ہو تو انسان دین رکھنے والا ہوتا ہے. کربلا میں کیا ہوا وہ آپ کے پیش نظر آپ کو خود ہی یاد آ گیا ہوگا, میں کیا کہوں آپ کے سامنے. تو کہا بیٹا حسن اسے پانی پلا دو, بہت پیاسا ہے. پھر جب اور قریب آیا تو آپ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, اس نے ایک جرم کیا ہے, کرائم کیا ہے, اس کو قانون اسلامی کے اعتبار سے سزا دی جائے گی, دیکھا جائے گا بعد میں, تو بات کا مسئلہ ہے. لیکن یہ اس کو تم مار کیوں رہے ہو؟ یار یہ لوگ کاہے سے مار رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ اچانک حادثہ ہوا تو لوگ گھونسوں سے مار رہے ہوں گے, لاتوں سے مار رہے ہوں گے, ہاتھوں سے مار رہے ہوں گے, اور کاہے سے مار رہے ہوں گے؟ اور اتنے ملزم بڑا قوی ہیکل انسان تھا, بڑا مضبوط انسان تھا. میں کہتا ہوں یا علی, یہ آپ کا قاتل صرف ہاتھوں سے پٹ رہا ہے تو آپ سے برداشت نہ ہوا. یا علی آئیے ذرا کربلا کے میدان میں سکینہ کو تماچوں سے بچا لیجئے. یا علی آئیے ذرا کربلا کے میدان میں زینب و ام کلثوم کو تازیانوں کی مار سے بچا لیجئے. کیا علی دیکھ نہ رہے ہوں کربلا میں کیا ہو رہا تھا؟ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تم نے ٹھیک ہے اس کے رسیاں باندھی ہیں کہ بھاگ نہ جائے, مگر رسیاں اتنے کس کے تم نے کیوں باندھی ہیں کہ اس کے بازوؤں کے اندر رسیاں اتری جا رہی ہیں, رسیاں ڈھیلی کر دو. میں کہتا ہوں یا علی اپنے قاتل کی مشکوں کو ڈھیلے کرنے والے, ذرا بازار کوفہ و شام میں آ کر زینب و ام کلثوم کی مشکوں اور بازوؤں کی رسن کو ڈھیلا کر دیجئے. غور کیجئے گا عزیزوں, ابن ملجم علی کے سامنے آیا کہ بڑی گہرائیاں ہیں. وہی تو میں کہتا ہوں کہ دین علم اور عقل کا نام ہے. ابن ملجم سامنے آیا, علی نے اس سے پہلے تو بہت ہی اکڑتا ہوا آیا. دیکھیے غور کیجئے گا ذرا, ایک طرف وہ اسلام ہے, جملہ کر رہا ہوں, ایک طرف وہ اسلام ہے جو کہتا ہے ہلکے سے بخار میں رسول کا توازن ذہنی بگڑ گیا تھا, معاذ اللہ استغفر اللہ, اول فول, یہ خود ہی اول فول بک رہے ہیں. ماں کہتے ہیں کہ رسول اول فول معاذ اللہ بک رہے تھے, نہیں پہچانا نبی کو. ہلکے سے بخار میں نبی کا دماغی توازن معاذ اللہ متاثر ہو گیا تھا. یہاں علی کی پیشانی تک, یہاں تک بینی کی تک تلوار اتر آئی ہے. آپ دیکھیے ذہانت میں کوئی فرق آیا ہے؟ ابن ملجم اکڑتا ہوا آیا پہلے تو, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ علی کو دیکھا, کہا کہ خدا کا شکر کہ میری دعا کام پوری ہو گئی. علی نے پوچھا تو نے کیا دعا کی تھی؟ کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری اس تلوار سے, استغفر اللہ ربی, خدا لعنت کرے, کہتا ہے کہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ میری اس تلوار سے اے میرے اللہ جو تیرا سب سے زیادہ بدترین بندہ ہو وہ قتل کیا جائے, جو بدترین خلق ہو. دیکھیے اول تو تلوار کا وار اور پھر یہ زبان کا وار, اور اس عالم میں کہ جب تلوار یہاں تک اتر آئی ہے. لیکن کیا علی چپ ہو گئے؟ جیسے ہی اس نے کہا کہ پروردگار سے میں نے دعا کی تھی کہ اس تلوار سے بدترین خلق کو قتل کیا جائے, تو علی نے کہا ابن ملجم مبارک ہو, تیری دعا قبول ہو گئی. وہ سناٹے پڑ گیا. اس نے کہا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی تلوار سے تجھے قتل کر دیا جائے گا, تو ہے بدترین خلق, اس لحاظ سے تیری دعا قبول. اس ذہانت کے جواب کا بندہ نہ کر سکتے. مگر بس اب اس کے بعد تھوڑی دیر جب گفتگو ہوئی تو نے کہا وہ تو سب ٹھیک ہے, یہ بتا کہ میں نے کوئی غلطی کی تھی, کوئی خطا تھی میری, میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی, میں نے تیرا کوئی حق ادا نہیں کیا تھا, میرا جرم کیا تھا اتنا بتا دے, میرا جرم کیا تھا اتنا بتا دے. اب سناٹے میں آ گیا, سناٹے, جرم ڈھونڈ رہا ہے, کوئی جرم نہیں ملتا. علی نے پھر کہا, پھر چپ. تیسری مرتبہ علی نے کہا کہ میں جو بھی تیرا دین و مذہب ہو اس کی قسم دیتا ہوں, بتا کہ میرا جرم کیا ہے. کہتا یا علی آپ کا کوئی جرم نہیں تھا. کیوں علی, یہ آپ نے اقرار جرم کیوں لیا؟ بھائی رضا عبداللہ صاحب تشریف فرمائے, حیدر صاحب صاحبان فکر تشریف فرمائے. یہ علی نے اپنی بے گناہی کا اقرار کیوں لیا؟ علی جانتے تھے کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ جب ابن ملزم کو خطائے اجتہادی کا سرٹیفکیٹ دیا جائے. مجتہد تھا, خطا ہو گئی, خطا ہو گئی تو علی نے پوچھا بتا میری خطا کیا ہے. اگر خطا بتا سکے تو خطا اجتہادی ہے, اور اگر چپ ہو جائے اور خطا نہ بتا سکے تو پھر علی کی حکمت عملی کا اعلان ہے کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے تلوار پر ہمارے سر پر وار ہو, ہمیں اس کی فکر ہے کہ ہمارے کردار پر وار نہ ہونے پائے. اور دیکھو ہمارا قاتل بھی ہمارے
کردار کے اوپر بھار نہیں کر پا رہا ہے. بس زداران حسن زحمت ختم. لوگ علی کے لیے ایک چادر لے کر آ گئے, ایک گلیم لے کر آ گئے. اس گلیم و چادر میں علی کو لٹایا گیا. لوگ لے کر چلے. یا علی میں کہتا ہوں کہ اس چادر کو آپ محفوظ کر دیجئے, شاید کربلا میں زینب کے کام آ جائے. آج علی کے لیے چادر موجود ہے, لیکن کل زینب کا سر چھپانے کے لیے چادر موجود نہیں تھی. بس آخری جملہ, لوگ علی کو آہستہ آہستہ گلیم میں چادر میں لے کر چل رہے ہیں. پیچھے پیچھے چاہنے والوں کا مجمع ہے. یہاں تک کہ جب علی کا گھر قریب آیا تو فرمایا اپنے بچوں سے کہ میرے قافلے کو روکو, قافلہ شہید کا رکا. حسن نے پوچھا بابا کیا فرمانا چاہتے ہیں, کیا ارشاد ہے؟ کہا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دو, ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کر دو, اور کہو کہ بس اب یہاں سے واپس ہو جائیں. اور جب حسن نے کہا کہ بابا کہتے ہیں کہ اب آپ حضرات یہاں سے واپس ہو جائیں, آپ کی محبتوں کا شکریہ, تو شیعوں نے پریشان ہو کر کہا کہ اپنے بابا سے پوچھیے ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے, ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, ہم سے کوئی قصور ہو گیا ہے, ہمیں کیوں واپس کیا جا رہا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ بیٹا کہہ دو خطا کوئی نہیں, قصور کوئی نہیں, لیکن میرا گھر قریب آ گیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ میری بچیوں تک میری ضربت کی خبر پہنچ چکی ہے. وہ میرے غم میں فریاد و فغاں کر رہی ہوں گی. میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں میرے بچیوں کے رونے کی آواز نامحرموں کانوں تک پہنچے. میں کہتا ہوں یہ علی کوفہ ہے جہاں آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ زینب ام کلثوم کی آواز گریہ نامحرموں کانوں تک پہنچے. یا علی ذرا کربلا کے میدان میں آ جائیے, زینب کا خیمہ جل رہا ہے, شہزادیاں وا محمدہ والیہ کے نعرے بلند کرتی ہوئی نکل رہی ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. شاہ خیبر گیر کا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين